السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، طلبہ، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے یتبع المیت الثلاث، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و اولادہ۔ عربوں میں یہ رواج تھا، جب کوئی سردار مرتا تھا تو اس کی میت کے ساتھ رشتہ دار بھی اور اس کا جو گھوڑے، اونٹ، خچر، گدھے، اس کا مال، وہ سارا ساتھ جاتا تھا، اور رشتہ دار بھی، اور تیسرا فرمایا عمل بھی۔ تو یرجع اثنان و یبقى واحد، 2 تو واپس چلے جاتے ہیں، جو اس کا ساز و سامان ہوتا ہے۔ یہ قدیم زمانے میں یہ رسم تھی، وہ بھی واپس چلا جاتا ہے، رشتہ دار بھی چلے جاتے ہیں، عمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو اگر وہ اچھا ہے تو وہ کامیاب ہے، برا ہے تو قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا، میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں عذاب قبر دکھا دوں، لیکن پھر تم اپنے میتوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ لیکن اگر وہ اپنے عمل کو ساتھ لے کر گیا ہے تو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ بحرین کے جہاد سے واپس آ رہے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، راستے میں انتقال ہو گیا تو ان کو وہاں دفن کر دیا۔ تو ایک مقامی آدمی نے کہا یہ ریتلی زمین ہے، یہاں جانور ہیں جو زمین کھود کے میت کو نکال کے کھا جاتے ہیں، تو اس کو یہاں سے نکالو، آگے ایک سخت زمین ہے وہاں دفن کر۔ تو صحابہ نے کہا ابھی تو دفن کیا ہے لہذا نکال لیتے ہیں۔ تو قبر کشائی کی گئی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قبر میں اترا تو جب میں نے ایسے دیکھا تو وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، اللہ اکبر، میں نے دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل چکی تھی اور نور سے جگمگا رہی تھی، یتلألأ۔ اور اس سے عجیب بات، میت غائب تھی، اللہ نے اس کو غائب کر دیا۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، جب ان کو اہل مکہ نے شہید کیا تو 40 دن ان کی لاش لٹکی رہی اور اس کا ایک ذرہ بھی جسم کا خراب نہیں ہوا، تر و تازہ۔ تو آپ نے حضرت علی اور حضرت مقداد کو بھیجا کہ جاؤ اس کی میت کو لے کے آؤ۔ تو جب انہوں نے اتار لی تو قریش کو پتہ چل گیا تو وہ پیچھے بھاگے، یہ آگے بھاگے۔ جب دیکھا کہ وہ سر پہ آ گئے ہیں تو انہوں نے میت کو زمین پہ رکھا اور تلواریں نکال لی۔ تو جب وہ قریش حملے کے لیے آئے تو ایسے زمین پھٹی اور میت اس میں غائب ہو گئی۔ تو قریش کہنے لگے ہماری تو لڑائی اس کی وجہ سے تھی، تم سے تو ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ تو غائب ہو گئی، واپس چلے گئے۔ تو جب عمل اچھا ہوتا ہے تو آگے ایک پورا نظام ہے۔ دیکھو نا، اللہ نے اپنے نبی کو بیڈ روم میں نہیں سلایا، موت کے بعد قبر میں ڈالا۔ تو اگر اللہ راضی ہے تو قبر مزے کی چیز ہے، کوئی خوفناک چیز نہیں ہے۔ اور وہاں مجھے 4-5 سال پہلے روضہ مبارک کے انجینئر ملے، انہوں نے آ کے مجھے وہ سارا نقشہ دکھایا کہ جہاں ہم کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں وہ آپ کی قبر مبارک اس سے 30 فٹ نیچے ہے۔ تو بھرائی ہوتی رہی، مدینے کی زمین اوپر ہوتی گئی،
قبر نیچے 30 فٹ نیچے ہے۔ تو عمل ہے تو اللہ راضی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بنیادی جو اعمال دیے ہیں عبادت کے، اس میں سب سے پہلے تو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری وہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور اس پر اس کی موت آ جائے گی تو وہ جنت میں جائے گا۔ امام ابو زرع ایک محدث ہیں، ان پر موت کی کیفیت طاری تھی اور وہ بے ہوش تھے۔ تو ان کے پاس 2-3 محدثین بیٹھے تھے، وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اب ان کو کلمہ کیسے یاد دلائیں۔ حکم ہے جب کسی پر سکرات طاری ہوں تو اسے کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھو، اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دو، اس کے نصیب میں ہوگا تو وہ بھی پڑھ لے گا۔ تو علم کی بھی عجب شان ہے۔ ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور یہاں سند انہوں نے آدھی پڑھ کے اور خاموش ہو، ابو زرع بے ہوش پڑے۔ تو منذر بن شازان تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی سند سے اس حدیث کو پڑھا کہ حدثنی ابو، مجھے پہلا نام بھول گیا ہے، عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور وہ بھی خاموش ہو۔ اب ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ابو زرع کہ مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورۃ فاتحہ یاد ہے۔ یہ ہمارے تو اب یہ جو علماء طلبہ ہیں ان کو حدیثیں یاد کوئی نہیں ہیں، فقہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور فرمایا مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تم نے سورۃ فاتحہ یاد۔ ہاں، تو اب دونوں نے حدیث کی سند ادھوری پڑھ دی اور وہ بے ہوش پڑے ہوئے، تو ان کی اللہ نے زبان چلا دی۔ پہلے نے ضحاک بن مخلد، دوسرے نے منذر بن شازان، تو یہ ان کی سند ایک درجہ اوپر تھی، تو یہ بے ہوشی میں بولنے لگے حدثنی ابو عاصم۔ پہلا جو 2 نام تھے وہ ان کے استاد نہیں تھے، ان کے استاد اس سے بڑے تھے۔ حدثنی ابو عاصم، آنکھیں بند ہیں، بے ہوش ہیں، عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور پہلے 2 محدثین نے یہاں آ کر سند روک دی تھی، تو انہوں نے آگے پڑھی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور موت آ گئی۔ ادھر کلمہ پڑھا، حدیث بیان کی پوری سند کے ساتھ، اور موت آ گئی۔ تو سب سے پہلی دولت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ یہ اگر نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے الصلاۃ، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اس کے بعد ہے حج۔ اللہ کے نبی نے روزے کو جس طرح بیان فرمایا ایسے کسی عمل کو بیان نہیں فرمایا۔ جس طرح آپ نے روزے کو پیش کیا ایسے کسی عمل کو پیش نہیں کیا۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ایک دم کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو وہ سارے پیچھے دیکھنے لگے، ادھر دیکھنے لگے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر سب نے نظریں گھمائیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر تیسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ عدو حضر، کوئی دشمن آ گیا ہے جو آپ کو اللہ نے دکھا دیا ہے کہ وہ حملہ کے لیے آ رہا ہے تو ہم تیاری کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے اوحی نزل، کیا وحی آئی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا پھر کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قد جاءکم رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی اس کی عظمت کو بڑھا کے جیسے آپ نے روزے کو بیان کیا، اتنا کسی عمل کو نہیں بیان کیا۔ تو پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تو انہوں نے دین میں تحریف کی، وہ کبھی گرمی میں آتا تھا کبھی سردی میں آتا تھا، تو انہوں نے گرمی کے روزے سٹاپ کر دیے اور سردی میں فکس کر دیے اور 10 دن بڑھا دیے کہ یہ ہم نے تبدیلی کی ہے، اس کے بدلے میں ہم 10 روزے اور رکھیں گے۔ وہ 40 روزے رکھتے تھے، اور ان کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، سحری کوئی نہیں تھی، جو افطاری میں کھا لیا اور پھر کل افطاری۔ ان پہ تراویح کی نماز کوئی نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے۔ یہ واحد کتاب ہے قرآن، جس کو 7 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے اور 70 سال کا بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے، اور بغیر سمجھے یاد کی جانے والی کتاب دنیا میں ایک ہے، وہ قرآن ہے۔ ہمارے بچوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں، آج کے عرب بچوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، چونکہ ان کے ہاں سے جو اصل عربی ہے وہ مٹ گئی ہے۔ تو ایک ایسی کتاب جو 30 پارے ہیں اور 6000 سے اوپر اس کی آیات ہیں، ان کو اس طرح یاد کرنا کہ زیر زبر کی غلطی نہ آئے۔ اور رائمنڈ میں جب میں پڑھتا تھا تو حفظ کا بھی شعبہ تھا، تو جو بچہ حافظ ہو جاتا تھا اس کا یہ امتحان ہوتا تھا کہ 1 دن میں پورا قرآن سنائے گا اور کوئی غلطی نہیں آئے گی، پھر اس کو حفظ کی سند ملتی تھی۔ اگر وہ 1 دن میں نہ پورا کر سکا یا 1 دن میں پورا کیا، ایک غلطی بھی آ گئی تو اس کو سند نہیں ملتی تھی۔ اس طرح سنائے کہ پورے قرآن میں ایک غلطی زیر زبر کی نہ ہو۔ یہ صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس طرح یاد کی جائے، بغیر سمجھے یاد کی جائے، کسی لفظ کے مطلب کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور وہ اس کو یاد کر رہا ہے۔ تو پہلی امتیں اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھیں، لہذا ان میں تراویح کی نماز ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی، باقی کسی کو یاد نہیں ہوتی۔ اور ہمارا بچہ بھی حافظ، بوڑھا بھی حافظ، سندھی بھی، پنجابی بھی، پٹھان بھی، بلوچ بھی، سب اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کے 2 مطلب ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی یاد کرنا چاہے آسان کر دیا۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی اس سے نصیحت لینا چاہے تو بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں رات کو تراویح کی نماز ملی اور ہمیں سحری اور افطاری ملی۔ شروع میں 3 روزے 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا شعبان کے بعد، تو روزہ ایسے ہی فرض ہوا جیسے بنی اسرائیل پر تھا، افطاری سے افطاری۔ اور روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ افطاری کھا کے اگر آنکھ لگ گئی 1 منٹ کے لیے تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونٹ چراتے تھے، تو کافی مشقت کا کام ہے، تو اونٹ چرا کے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے گھر میں؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے، تم بیٹھو میں پڑوسیوں سے کچھ مانگ کے آتی ہوں۔ تو وہ اس کے لیے گئیں کہ کوئی میں اپنے خامند کے لیے افطاری اور اپنے لیے سامان لے کر آؤں۔ وہ لیٹے اور تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی۔ ادھر ان کی بیگم تھوڑا سا لیٹ ہو گئیں، سورج غروب ہو گیا، افطاریاں ہو گئیں۔ جب وہ اندر آئے تو کہنے لگی حلقت جب نہ سرمہ،
سرما کے بیٹے تو مارا گیا، تو ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب سارا دن وہ ہماری طرح تو نہیں پیزے کھا کے سحری کرتے تھے، تو کھجور کھا کے سحری ہوتی تھی، یا جو کی خشک روٹی لی اور سحری ہو گئی۔ تو اب سارے دن کا روزہ اور سارا دن اونٹ چرائے اور شدید بھوک کی حالت، اور اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جو میرے رب کا حکم۔ ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے سلام پھیر کے پوچھا یہ کیا ہوا، کیس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آج ان کی افطاری رہ گئی تھی، تو انہوں نے پھر وہ بھوک پر ہی روزہ رکھا ہے، بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا دل گھٹ گیا کہ میری امت پر اتنی مشقت آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن اتار دیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ میرے نبی ہم نے آپ کے لیے آسانی کر دی، آپ کی امت افطاری بھی کرے سحری بھی کرے، دونوں ٹائم کھائے۔ اور جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے نظر آنے لگے تو روزہ بند کر دیا جائے۔ اب اس کا مطلب تھا کہ اندھیرا ہوتا ہے نا، تو سفید دھاگے کی طرح صبح صادق کی روشنی آتی۔ میں 1971-72 میں تبلیغ میں لگ گیا، ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی، تو میں چھت پہ چڑھ کے میں نے دیکھا کہ صبح کی لکیر کیسے آتی۔ اب تو بجلی ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے، پہلے لالٹینیں ہوتی تھیں وہ اندر ہوتی تھی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چھت پہ چڑھ کے کیسے سفید لکیر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر صبح صادق کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب ہیں، انہوں نے 2 دھاگے سرانے کے ساتھ رکھ لیے، ایک کالا ایک سفید۔ تو چراغ میں تھوڑی سی روشنی ہوتی تھی تو وہ ادھر دیکھیں اور کھاتے رہیں، ادھر دیکھیں اور کھاتے رہیں، ہوتا چٹا کالا دیر نال ہی پتہ لگنا ہے، ایڈی ساری موم بتی کی پتہ لگنا ہے، تو انہاں رج کے کھا لیا۔ تو پھر آ کے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں نے تو 2 دھاگے رکھے تھے سفید بھی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ خیط الاسود ہے رات اور خیط الابیض ہے صبح صادق کی لکیر، وہ آپ شہر میں رہتے ہیں کبھی نہیں دیکھ سکتے، یہ ان گاؤں والے دیکھ سکتے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے۔ تو اللہ نے مجھے دکھائی وہ 72 73 74۔ تو کہنے لگے آپ نے فرمایا عمار تیرا روزہ تو پھر بڑا مزے کا ہو گیا، تجھے تو بڑی لمبی چھٹی مل گئی۔ سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق، اور کالے دھاگے سے مراد ہے رات کا اندھیرا۔ رات کے اندھیرے میں جب صبح کی روشنی کی لکیر آئے تو اس وقت روزہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لکیر کو مکمل ہونے میں 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی فرمائی، اور ان کے روزے کو صرف کھانے کا ٹائم بدلا ہے اللہ تعالیٰ نے، صبح بھی کھا لو رات کو بھی کھا لو۔ تو ماشاءاللہ ہم جیسی سحری افطاری کرتے ہیں، افطاری ہضم نہیں ہوتی تو سحری آ جاتی ہے، سحری ہضم نہیں ہوتی تو افطاری آ جاتی ہے، الٹا کھٹے ڈکار آ رہے ہوتے ہیں۔ اور روزہ تو ہوتا ہے صحت کے لیے، اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں، کھا دوائی پھیر دیں۔ دیکھا کرو افطاری کے دسترخوان پر ادو سموسا، ادو پکوڑا، ادو لیگ پیس، ادو کوئی کڑائی دا، اور ادو 7 اپ، ادو پیپسی، ادو روح افزا، وہ بیچارے میدے کے پلے رہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو روزہ اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ آپ کے جسم کی اوور آلنگ ہو جائے، جتنے جسم میں غلیظ مادے جمع ہیں وہ بھوک سے جل جاتے ہیں اور بالکل آدمی فریش ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہم کھانے کی طبعی، بہت سے لوگ تراویح نہیں پڑھتے، اتنا کھاتے ہیں کینڈ کر کے پائے ہوں کے میں پڑھیے۔
اس لیے بعض 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کیا کام ہے باہر جا کے؟ سال میں 1 دفعہ قرآن سننا ہے، 1 دفعہ، اور تم 8 تراویح پڑھ کے بھاگ جاؤ تو اپنا ہی نقصان ہے۔ کوئی 8 تراویح پڑھ کے جانے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن نقصان بہت ہوتا ہے۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، تو 40 سجدے ہو گئے تراویح کے، اور 6 سجدے ہو گئے وتر کے، تو 46 کو 1500 سے ضرب دو، چلو اتلا 6 اڑا دے، 40 15 چوکی 60، 60,000 نیکی آپ کما کے جا سکتے ہیں۔ اور ادھر جب آپ 8 پہ بھاگ جاتے ہیں تو 6400 آپ کو ملتی ہیں۔ کوئی ہے ایسا بے وقوف تاجر جو 60,000 پہ سودا بیچ سکتا ہو اور 6,000 پہ بیچ رہا ہو؟ ایک اور بات یاد ہے، مکے والے یہ جو ہم 4 تراویح کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا اور ایک دعا پڑھتے ہیں، مکے والے کیا کرتے تھے؟ 4 تراویح پڑھتے تھے اور 1 طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے اور 1 طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، 1 طواف کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں ترویحہ۔ ترویحہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کو، جس سے اس کا نام پڑا تراویح۔ ویسے حدیث میں تراویح کا لفظ کوئی نہیں ہے، قیام اللیل ہے، رات کا قیام۔ تو مدینے والوں نے سوچا یہ جو مکے والے ہیں یہ تو 5 طواف کر لیتے ہیں 20 تراویح میں، اور ہم 20 کے 20 کے رہتے ہیں، لہذا ہم 40 تراویح پڑھیں گے۔ امام مالک کے دور میں 40 تراویح پڑھی جاتی تھی مدینے والوں نے، اور حضرت عمر ہمارے نبی نے 8 پڑھی اور 3 دن پڑھی، اور پھر خود فرمایا کہ مجھے تمہاری مشقت کا ڈر ہے۔ چوتھے دن آپ نے آ کے پڑھائی کوئی نہیں۔ ابوبکر صدیق کے زمانے میں 8 پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر کے 20 تراویح، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری سے فرمایا کہ 2 امام 20 تراویح پڑھاؤ۔ تو سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح کا ہے۔ تو میں کوئی مسئلے کی بحث نہیں چھڑ رہا، میں آپ کو دونوں عمل بتا رہا ہوں۔ اب آپ خود سوچو کہ آدھے گھنٹے مزید کی مشقت سے آپ کو 64,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور آدھے گھنٹے کی سستی سے آپ کتنی ہزاروں نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں۔ کوئی بیمار ہے، کسی کو کام جانا ہے، سفر کرنا ہے، مصروفیت ہے، ٹھیک ہے 8 پڑھ لیں، لیکن جو صرف اس واسطے کہ کھا ڈھیر لیا ہے، کھلوتا جاندہ نہیں، ڈکار تے ڈکار آ رہے ہیں، جگہ چلیے ساڑھے گل تو ہم نماز ہی نہیں پڑھی جاندی، تھوڑا سا کھا لیا کرو۔ کس پاگل نے کہا ہے کہ رج کے کھاؤ؟ ٹھنڈے بھی کھا رہے ہیں، گرم بھی کھا رہے ہیں، تو وہ میدا ہی ہے بیچارہ، کوئی وہ واشنگ مشین تو نہیں ہے کہ جو ڈالو گے اس کو دھو دے گا۔ اور میرے نبی نے کر کے دکھایا، 21 برس جو قتل کے منصوبے بناتے رہے، 21 سال مکے والے۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے ایک بول میں کہا جاؤ میں نے سب کو معاف کیا۔ آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، صحابہ بھی سوئے ہوئے تھے، تو ایک بدو کافر کہیں سے آیا، غورس اس کا نام تھا، اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھا کے آپ کی پسلی میں ماری یہاں۔ اب اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھا تو وہ تلوار لے کے کھڑا، اور یوں کر کے کہنا 10 ہن تینوں کون بچاوے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ۔ تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی، تو آپ نے تلوار اٹھا کے یوں سیدھی کی، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا۔ ان تو اللہ تو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا، مہربانی کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو کیا کرنے آیا ہے، مارنے پیٹنے نہیں، قتل کرنے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ تو آپ نے کہا جاؤ معاف کیا۔ سبحان اللہ، جاؤ معاف کیا۔ اسلام مکمل کہاں ہو رہا؟ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ دھیان نال سنیں جی، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ میرے نبی کا جواب، جو سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے، جو ہر سال حج عمرہ کرے، جو مسجد سے نہ نکلے، جو رات کو قرآن پڑھے، دن میں روزے رکھے، نہیں، سنو غور سے سنو،
من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان فیصلہ بات کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ کیا بات! میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، پر اس کی زبان بہت سخت ہے، بہت بےزتی کرتی۔ آپ نے کہا جہنم میں جائے گی۔ کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفلی روزہ، لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، کہا وہ جنت میں جائے گی۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے، کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے، اور اخلاق کی بے شمار اقسام۔ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا۔ سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کو میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ساری ہے، ساری تیرے اندر ساری۔ تو ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی، اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے۔ اب سنو قرآن سے، اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کے دین کو نہ مانے۔ آپ نے کہا وہ سب سے بدترین مخلوق۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے۔ انسان ہے ہی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو میرے رب کے نزدیک۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ بول بھائی۔ ہاں، میرا اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا، اب بھائی نہیں چل رہا، تھوڑی آواز ہے۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھو، یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی۔ تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جا رہی، فحاشی سے بچائے گی، گناہوں سے بچائے گی، اخلاق کی طرف سفر۔ روزہ آ رہا ہے، روزہ کس لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی والے کون ہیں؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے۔ متقی کون ہوں دن تقوی والے یا اللہ کا؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، کا جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں، چاہے تنگ دست ہوں چاہے پیسے والے ہوں، چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے، وہ میرے نام پہ خرچ کر دیں۔ الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں۔ تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کا گندا لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو، لڑائی سے بچو، گناہوں سے بچو۔ تو حج بھی میٹھے بول پہ لا رہا ہے، لڑائی سے بچنے پہ لا رہا ہے، نافرمانی سے بچنے پہ لا رہا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ زکوٰۃ ہو اخلاق بنتے ہیں، روزہ ہو اخلاق بنتے ہیں، حج ہو اخلاق بنتے ہیں، نماز ہو اخلاق بنتے ہیں، کلمہ ہو انسان بنتا ہے۔ یہ اتنا زور کیوں دیا ہے اخلاق پر کہ میرے بھائیو، اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے
وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ مسجد نماز کے لیے ہے، اور نماز ایک انفرادی عمل ہے جو کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں، دفتر چلا جاتا ہوں، پڑھوں نہ پڑھنے کا گناہ مجھ پر، پڑھنے کی نیکی مجھ پر۔ لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں، روزہ میری چیز ہے، رکھوں اجر، نہیں رکھوں پکڑ، زکوٰۃ دے دوں اجر نہ دوں پکڑ، حج کر لوں اجر نہ کروں پکڑ، صرف میری ذات سے کے گرد ہے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی۔ لیکن برے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں سب تباہی پھیلا دیں گے، اور اچھے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں خوبصورتی کو پھیلا دیں گے۔ عبادت چھپ جاتی ہے۔ میں نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی آپ کو پتہ ہے؟ بولو، آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ مجھے کوئی پتہ ہے نہیں ہے۔ لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں فرقہ واریت کی بات کروں، آپ سب کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ مولوی اگلا آ رہا ہے؟ اور یہاں بیٹھ کے میں محبت کی بات کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بتا رہا ہے؟ تو اخلاق چھپتے نہیں، برے ہوں یا اچھے ہوں، ظاہر ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس آدمی کا خاندان، جس آدمی کو بدتمیزی کی عادت ہے، وہ بیوی کے دل کو برباد کر دے گا، ماں باپ کے دل کو برباد کر دے گا، اولاد کو برباد کر دے گا، دوستوں کو، نوکروں کو برباد کر دے گا۔ اس کے نوکر سامنے کہیں گے میاں صاحب، شیخ صاحب، سیٹھ صاحب، خان صاحب، اتھے جا کے گالی کڈھن۔ اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے، رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ملازموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو، ہر پہلو اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق لباس کی طرح ہیں جو میرا ہر عیب چھپا لیتے ہیں، اور برے اخلاق ننگے آدمی کی طرح ہے جس کا ہر عیب سامنے آ جاتا ہے۔ تو بھائیو، رمضان المبارک قریب ہے، 15 شعبان بھی قریب ہے، تو کل کا روزہ رکھو اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں۔ اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، 5 آدمیوں کے سوا، 5 انگلیاں۔ پہلا سنو، مشرک، دوسرا شاحن، دل میں بغض کینہ رکھنے والا، تیسرا المسبل، متکبر تکبر کرنے والا، چوتھا عاق لوالدیہ، والدین کو برباد کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے گستاخی کا، اس کو نافرمانی کہتے ہیں۔ عاق ہوتا ہے پھاڑ دینا، ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے، جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ وَمُدْمِنُ خَمْرٍ، اور روز شراب پینے والا، عادی نشے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں ہے، یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا، معافی نہیں ہے، یہ تکبر نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ شراب نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے۔ اگر یہ چھوڑ دے سب معاف۔ ادھر یہ توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھو کے پاک کر دیتا۔ اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ، میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو بھائیو، یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید۔ آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں؟ کہ وہ نامراد قید ہو جاتے۔ تو کسی کو زنجیروں میں باندھا ہو، وہ چل تو نہیں سکتا، چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی دعویٰ نہ کرے، لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، انہوں تو شیطان بن کے جاواں نہیں دیں۔ جمعے جاواں گے، جمعے کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید تے جاواں گے، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا۔ یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا، اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا،
آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے. تو وہ سینمے کا جو تھا نا مینیجر، وہ میرے پاس آیا، کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے. وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا، تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکی. ہم نے کہنے لگا، میں چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ، مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جی یہی کہ آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی. ہوگا راؤنڈ اباؤٹ 40-45 سال کا. میں کہا پہلی نماز؟ ہاں جی پہلی نماز. جمعہ پڑھے؟ نہیں کدی نہیں. عید؟ نہیں کدی نہیں. آج پہلی نماز تھوڑے پیچھے پڑھی ہے. شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں، تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا. اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا، تو شیطان کی وجہ سے نہیں، اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے. پہلے 2-3 دن بڑا جوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتے ادھے کو پھر نکل جاندے، ادھے رہ جاندے. تو تراویح میں پہلے پوری مسجد بھرے گی، پھر ایک صف جائے گی، پھر دوسری جائے گی، پھر تیسری جائے گی. تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے، تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹ. رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہن رمضان شریف آ گیا. رمضان شریف بھی تو آیا ہے، لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے، تو اب کہہ رہا نہیں ہن رشوت نہیں لینی، مہینے بعد لواں گے. ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تولنا ہے، پھر رمضان تو بعد کٹھی کسر کر لواں گے. وہ کیا وجہ ہے پیچھے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں، اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے، اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرا ڈال دینا، اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشش آنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے، کوئی دنیا مانگنے والا، آؤ مانگو. اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے شاباش آگے بڑھ، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آج، بس کر اور واپس آج. رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا. جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں؟ کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے، اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس سے وہ پاک ہو کر جیسے سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے، روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. تو میرے عزیز و رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے دل کو کینت سے صاف کرو، بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو. کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے واسطے صلح کر لو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے عالی درجات نصیب فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو رمضان میں ایک 3 دن تبلیغ میں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ سنتیں پڑھ، باقی ساری نسبتیں مٹا دے، نفرتیں مٹا دے، فرقہ واریت مٹا دے. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کو سلام نہیں کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. یہ جو ممبر سے آگ برس رہی ہے اور خطیبوں کی زبان سے شعلے نکل رہے ہیں، یہ ان کو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جب ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ. کتنی بڑی دھمکی اللہ دے رہا ہے. یہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں. میں نانو آپ پہ قیامت والے دن رولر پھیرنا ہے. پھر میں ہم امت ہیں، ہم امتی ہیں. اب کوئی کسی طرف فکر رکھتا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے. سب کے لیے باہیں پھیلا دو، اپنی باہوں کو لمبے راستوں کی طرح کر دو. ہر راستہ دنیا کے راستوں کی طرح اپنی باہیں پھیلا دو، اور ہر آنے والوں کو سینے سے لگا لو. جنت دوزخ کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے. کفر اسلام کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے. اس لیے اپنے دل کو کھلا کرو، امتی بن کے چلو، دیوبندی بن کے نہ چلو، بریلوی بن کے نہ چلو، اپنے آپ اہل حدیث بن کے نہ چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مومن بن کے چلو، موحد بن کے چلو، مصدق بن کے چلو. مؤمنین، مسلمین، مسلمون، مؤمنون، موحدون، مصدقون بما جاءت به الرسل. مومن، مسلم، موحد، مصدق بما جاءت به الرسل. امتی بن کے چلو. یہ جو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں فرقوں میں،
اس حال میں کبھی نہ ہمیں جنت کی ہوا لگے گی نہ دنیا کے مزے دیکھ سکو گے، یہاں بھی ذلت ہوگی، آگے بھی لتر پڑیں گے۔ تو سارے وہاں پہنچیں گے تو دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ۔ اب بھائی جنت چلیے، دیر ہو گئی، کھلوتے کھلوتے رہ گئے، تو کہیں گے یاوی کی میں کو کنڈا لگ گیا، تو کہیں گے چلیے یار باب آدم کول چلیے، وہی بری آیا دنیا۔ تو سارے اہل ایمان، یہ امت بھی سب، یا ابانا استفتح لنا الباب، یا ابانا استفتح لنا الباب، بابا جی، ابا جان، آپ سارے نبیوں کے باپ، دروازہ تو کھلوا دیں۔ وہ کہے گا پتر میں تو تنوں کٹھایا ہی اندر جاما راستے کہیں اور نہ لگا کرو، میں تو نہیں یہ کام کر سکتا۔ پھر وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، ہمیں اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ کھلوا دیں۔ آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے، دروازہ کہیں گے نہیں ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، یہاں تک کہ پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ سارے نبیوں سے گھوم کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ دروازہ تو کھلوا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک نئی بات بتائیں گے، وہ پرانی بات دہرائیں گے، بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، ہاں میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں کہ آج دروازہ کون کھلا سکتا ہے۔ کہ جی یہ تو دسو جی تو ہف گئے ہیں ٹوٹور کے، 1.25 لاکھ نبیوں کو جانا کوئی سوکھا کم۔ وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے میرا نبی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، یہ ہے میرا نبی، یہ ہے محمد مصطفیٰ، ہاشمی، عربی، قرشی، یہ ہے میرا نبی، یہ ہے آپ کا نبی۔ اس کی زندگی کو اپناؤ، اس کی زندگی کو اپناؤ، اندر سے بھی باہر سے، اندر کو نفرتوں سے پاک کرو، اندر کو حسد سے پاک کرو، اندر کو ریاکاری سے پاک کرو، اندر کو بغض سے پاک کرو، اندر کو دنیا کی ہوس سے پاک کرو، دنیا کے لالچ سے پاک کرو، آنکھوں کو بے حیائی سے پاک کرو، کانوں کو بے حیائی سے پاک کرو، زبان سے بے حیائی کے لفظوں سے اپنی زبان کو پاک کرو۔ مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گالی نہ دو، سباب المؤمن فسوق۔ اب آ جاؤ، پھر آپ سارے آ گئے، یا رسول اللہ ٹوٹر تھک گئے ہیں، سنیں تو ساجبو کھولنا ہے، مہربانی کرو۔ آپ کہیں گے انا لہو انا لہو انا لہو، یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں ہی کروں گا۔ اچھا پہلے ہی کیوں نہیں چلے گئے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے بھلا دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کے مرتبے کو، شان کو بلند کر کے دکھایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا ذوق ہے شعر و شاعری، تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر کون سا ہے؟ میں نے کہا اپنے ذوق کی بات ہے، میرے نزدیک تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ سجدے میں گریں گے، اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب، میرے حبیب، سر اٹھا، بول، پورا کیا جائے گا، مانگ، ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول،
اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ افتتاح کریں گے تو کھلے گا، نہیں تو نہیں کھلے گا. آپ آگے جائیں گے، آپ کے لیے جنت سے ایک سواری آئے گی، سبز پروں کے ساتھ اڑتی ہوئی آئے گی، سبز پر ہوں گے اس کے. وہ اگر آپ کے سامنے ایسے لینڈ کرے گی اور یوں آ کے بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر ایسے سوار ہوں گے. اس کی جو رسی ہے، ایسے جو رسی ہوتی ہے، یہ رسی اس کی نا یوں نیچے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی آپ نے نہیں سنبھالنی، آپ نے اس سواری کو خود نہیں چلانا، اس کی لگام میرے نبی نے نہیں پکڑنی. کوئی آنے والا ہے نوکر، کوئی خادم آنے والا ہے، بڑے بھاگاں والا، بڑے نصیباں والا، بڑے جڑا نبی دی سواری دی واگ نپے، اس تو بڑے بھاگ کہندے ہون گے، سارے دے سر چون جاون گے. لے ویکھو بھائی ہن کہندے نصیب میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا، بلال حبشی کو یہ واگ پکڑا. بلال حبشی، آپ نے کہا میرے آگے آگے چلے گا. پھر آپ نے کہا میں آؤں گا، ایسے میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ. تو وہ کہے گا یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک. یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے. یہ وہ رسول ہے جس سے ہم بے وفائی کر رہے ہیں، چند ٹکوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، آٹھوں بازار جھوٹ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دھوکے فراڈ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں. چند ٹکوں پر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے دے کے اپنی تباہی خرید لیتے ہیں. یا ادھار دینا بند کر دو، نقد کرو، اور اگر ادھار دینا ہے پھر گالی دینا بند کرو. اب گالیاں دے کے تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہو. اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. تو میں تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو، اور اگر دیتے ہو تو پھر گالی نکالنا بند کرو، صبر کرو. ہے یا رسول اللہ مجھے حکم ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولوں. اور میں رضوان بول رہا ہوں، میں آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں. میں آئندہ کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، اور ایسے دروازہ کھلے گا. رب نے کہا فَأَدْخُلَهَا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ پہلے کون ہیں؟ میری امت کے غریب لوگ، میری امت کے غریب لوگ، مالدار نہیں، چاہے وہ نیک بھی ہیں وہ پیچھے ہوں گے. غریب لوگ ریڑھی والے، ٹانگے والے، چنگچی والے، رکشے والے، کہ یہ سب مزدوری کرنے والے، دیہڑی دار، کہ یہ آگے آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا. اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، آئیں گے وہ بھی لیکن وہ پیچھے ہوں گے. میں فقراء المؤمنین. ابو بکر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں. آپ نے کہا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا اے تشریفا مبارکا. فجسا سلمان علی رکبتیہ فقال من هذا یا رسول اللہ؟ قال هو ابو بکر بن ابی قحافہ. آپ نے کہا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جانتا ہوں، جس کے ابا کا نام جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا آٹھوں دروازے کھل کر کہیں گے جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں. جیسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو. تو آٹھوں دروازے کہیں گے جناب ادھر، جناب ادھر، جناب ادھر. سلمان فارسی ایسے ہو کے کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ من ہوا؟ یا رسول اللہ یہ تو بڑی شان والا ہے، کون ہے؟ کہ ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر. پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ فقلت لمن هذا؟ قیل لفتن من قریش فظننت انه لی فذهبت لادخله فقیل لی انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے. آپ نے کہا میں بھی قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا. جب جانے لگا تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. آپ نے دل لگی کی عمر جی چاہ رہا تھا جا کے دیکھوں پر تیرا غصہ یاد آ گیا، پھر میں نہیں گیا. تو حضرت عمر رونے لگے اب علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کبھی میں آپ پہ غصے ہوں گا؟ پھر آپ نے کہا عثمان
ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا خاص ساتھی ہوگا، وہ خاص ساتھی میرا تو ہوگا عثمان بن عفان۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھینچتے 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 سینے سے لگا لیا، ایسا کر لیا، علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کیا نصیب ہیں، کیا نصیب ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اللہ، حضرت علی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہ رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ ہاں، تیرے بچوں کی بشارت ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین، حسن بن علی و حسین بن علی، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار تیری بیگم میری بیٹی فاطمہ ہوگی، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو اپنی شان کے ساتھ آگے سواریاں کھڑی ہوں گی، ان سواریوں کی کیا شکل ہے کیا نہیں اس طرح دیکھی کوئی نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا سواریاں کھڑی ہوں گی، چونکہ اسی طرح صرف یا کھوتا ویکھیا یا گھوڑا ویکھیا یا خچر ویکھیا یا پھر گڈیاں ویکھین موٹراں ویکھین، اس سواری کا نام تو پتہ نہیں وہ ہوگی کیسی، شانی ہوگی۔ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، ایک مرلے والا جہاں کوٹھا ہوندا، ایک مرلے چ گھر بھی ہے تے ٹوائلٹ بھی ہے تے کچن بھی ہے تے سب کچھ ہے۔ جنت کی ایک مرلہ سکیم جنت، ایک مرلہ سکیم جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، 10، یہ 24,000 کلومیٹر ہے، اس کے ساتھ ایک زیرو اور لگاؤ، 2,40,000 کلومیٹر، یہ صرف میرے نبی نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ یہ سب سے یہ وہ مسلمان ہوگا جو دوزخ میں پٹ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شکر ہے اللہ کے نبی نے اس کا نام بھی بتا دیا، وہ اس کا نام ہے، آپ نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینہ، اور اس کا قبیلہ بھی بتا دیا جوہینہ، عرباں چو ہے ساڑھے چو کوئی نہیں۔ وہ ماریں کھا کھا کے جب آئے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو ایک خوبصورت جوان اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے سامنے ایسے جیسے ہم بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں نا، گھوڑے ہماری تہذیب ہے، ہم گھوڑے پہ کرتے ہیں، ہمارے ملتان کے طرف کہتے ہیں جی قدمات ہاتھ ہے جی، تو وہ ایسے ہوگا، وہ کہے گا ارے کیا ہوا، کہ تم فرشتے نہیں ہو؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے ہیں، 80,000 نوکر، ادنا درجے کا جنتی ہے، سب سے چھوٹا جنتی ہے 80,000 خادم۔ اور جب وہ چلے گا تو کارپیٹنگ ہوگی، کارپٹ بچھے گا، کتنا لمبا ہوگا وہ کارپٹ؟ 40 سال اس پر چلتا جائے گا تب جا کے وہ ختم ہوگا۔ یہ ساری دنیا میں نے پھری ہے، 100 کے قریب ملک میں نے دیکھے ہیں، ایدو جاؤ تو ایدو جاؤ، 1-2 مہینے کم پورا ہو جاتا ہے، ایک جہاز تے چڑھو، دوے تے لو، دوے تے چڑھو، تریے تے لو، تے چل دنیا مک گئی۔ وہ 40 سال کی کارپیٹنگ ہوگی۔ سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا، سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا، اور اس کے دونوں طرف وہ نوکر کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، اجی سردار صاحب آپ کہاں رہ گئے، اجی تو سارے سکوڑے پہ گئے توڑا انتظار کر کر کے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، بڑے لطر کھاتے میں، شکر کرو میں آ ہی گیا ہوں۔ اور وہ جناب اچھلتے کودتے اس کو آگے لے جائیں گے، ایک تخت پر بٹھائیں گے، سونے چاندی زمرد یاقوت سے جڑا ہوا تخت، اور اس پر وہ بیٹھے گا، اور ادھر دیکھے گا تو کوئی انتہا نہیں، ادھر دیکھے گا کوئی انتہا نہیں۔ وہ کہے گا اے سارا کچھ کہندا ہے، وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے، پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے مالک دوزخ سے آئے ہیں، ان کی خدمت کرو بھائی، یعنی کھلاؤ پلاؤ۔ اب 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈونگا اس میں کھانا، ایک ہاتھ میں گلاس اس میں کوئی مشروب شربت۔ یہاں تم کھانا چاہو تو پی نہیں سکتے، پینا چاہو تو کھا نہیں سکتے، زیادہ کھا لو تو پیتا نہیں جاندہ۔ 80,000 ڈونگے، 80,000 مشروب، وہ ہر ڈونگے کو مکمل کھائے گا، ہر گلاس کو مکمل پیے گا، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہاں کھاتے ہیں تو جب پیٹ بھرنا شروع ہوتا ہے تو لذت کم ہونی شروع ہو جاتی، پھر ہم اٹھا دیتے ہیں۔
وہاں جتنا کھائے گا لذت بڑھتے 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 انتہا تک جائے گی، پھر کھا بھی لیا، پھر پی بھی لیا، ڈکار ایک آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے میرے آقا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں، تو وہ سارے ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں کہ او جاندے پہنتے، او مردے پہنتے، او کھلوتے ہو، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، اور پھر اس کے سامنے سے پردہ ہٹے گا، اسے پتہ ہی نہیں، پہلے ایسے لگے گا جیسے کوئی سینری ہے، لیکن ایک دم ایسے حرکت ہوگی تو ایسے دیکھے گا پردہ ایسے ہٹتا جائے گا، ہٹتا جائے گا، ہٹتا جائے گا، ایک اور ملک اسے نظر آئے گا، اور وہاں جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی ایسے۔ موت ہوتی تو مر جاتا، یہ موت ہوتی تو مر جاتا، واللہ الذی لا الہ غیرہ، اگر موت ہوتی لولا اللہ قضا لأہل الجنت اللہ یموت لمات من حسنہا و جمالہا، جنت کی عورتوں کو دیکھو گے تو میرے رب ذوالجلال کی قسم، میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو ایک جھلک سے مر جاتے سارے۔ جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی ایسے، اور حرکت بھی اس کی بند ہو جائے گی، اور ویکھی جا رہے، ویکھی جا رہے، ویکھی جا رہے، نہ ایس پاسے نہ ایس پاسے، نہ انہوں کھرک ہوندی ہے، نہ وہیں کوئی پاسا پرتا اندہ با، این ویکھی جاندہ، 40 سال دیکھتا رہے گا، 40 سال بغیر پلک جھپکے، ایسی کشش ہوگی، آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں؟ پھر وہ کہے گا من انتی یا ہذہ، تو کون ہے بی بی بتا تو صحیح، وہ کہے گی انا من اللواتی خبین لک، میں وہ ہوں جو تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سکڑے پہ گئی، کدھر آ گیا ہوں؟ وہ کہے گا بی بی شکر کر میں آ گیا۔ اب وہ آگے بڑھ کر اس کو ایسے گلے سے لگائے، اور یہ جو گلے سے لگانا ہے، اور اس کے 70 جوڑے 100 جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے، قد اس کا 130 فٹ ہوگا، جنت کی حور کا قد 130 فٹ ہے، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے، 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ جو ہماری اسماعیل مسجد کا جو وہ ہے مینار، اس سے بھی اوپر اس کا قد نکل جائے گا، اور تم اگر اس قد میں چلے گئے تو ہم تو بوجھ پا جائے گی، تو تمہارا قد بھی 130 فٹ اللہ کرے گا۔ پھر اس کو سے، اور وہ جو آخری لباس اس کے اوپر ہوگا، جو وہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 90 100 کے 100 لباس نظر آئیں گے۔ اب میں نے بنیان پہنی ہے، اس کرتے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ خامد اپنی بیوی کے 100 لباس آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے دیکھتے دیکھتے اس کے جسم کی چمک کو دیکھے گا، یوں لگے گا جیسے چاند کو کپڑے پہنا دیے گئے، اور پھر اس کا اسے گلے سے لگائے گا تو یہ معانقہ اس کا 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے۔ اور پھر جنت باقی کیسی ہوگی، اور جنت الفردوس کیسی ہوگی، اور اس میں حظیرۃ القدس ایک وی آئی پی جگہ ہے، وہ کیسی ہوگی۔ اللہ نے ساری جنت کو بنایا کونی فکانت، کونی فکانت، کونی فکانت، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی۔ جب جنت الفردوس کی باری آئی تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت الفردوس بنائی، وہ کیا چیز بنی ہوگی۔ اور جس دن بنائی، آج سے کوئی 20 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا جس سے ساری کائنات بنی، فرض کرو اسی وقت جنت بنی، تو کم از کم 20 ارب سال پہلے وہ بنی۔ اس دن سے آج، اور آج سے قیامت، اور قیامت سے جب تک اس کا دروازہ نہیں کھلتا، اللہ اس کی ہر چیز کو دن میں 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے اور اسے خوبصورت بناتا ہے، اور 5 دفعہ۔ یہ مسجد اسماعیل ہے نا، اس کو آپ ڈیزائن کرنا شروع کرو، اور اس کی آپ رینوویشن کرو، اور اس کو خوبصورت بناؤ، ہیرے موتی جڑو، کرتے 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 100 سال میں مک جائے گی۔ فرق کرو، 100 سال میں مک جائے، ویسے تو اس سے پہلے ہی مک جائے گی، چلو وڈی چھال مارو 100 سال۔ اس جنت کی لڑکی کا اتنا بڑا چہرہ ہوگا، 130 فٹ کا دیتا ایڈا تو منہ ہوئے گا، لیکن پھر بھی کتنا کو منہ ہے۔ اس کے چہرے کو روزانہ دن میں اللہ 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے، اور ہر دفعہ اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ 20 ارب سال سے اس کا حسن 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہاں دلہن وہ نہیں، وہ جو ہوتے ہیں بیوٹی پارلر، وہاں بچیاں جاتی ہیں دلہن بننے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، تو اس کے بعد وہ منہ ہی مک جاتا ہے، تو اب اس کے اوپر پاؤڈر کا پورا ڈبہ تو نہیں تھوپنا،
یہ پوری لپسٹک تو نہیں ہوتی چاڑنی، تو 5-6 گھنٹے بعد اس کا میک اپ ختم ہو جاتا ہے اور ایک پسینے کی لکیر آتی ہے اور میک اپ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ اس جنت کی حور کا میک اپ خود کر رہا ہے، اور دن میں 5 دفعہ اس کو، ہر دفعہ پہلے سے خوبصورت، ایک، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، پھر 5ویں دفعہ، اور اس طرح کرتے 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 20 ارب سال ہو چکے ہیں، اور آئندہ سال بھی لگیں گے۔ مجھے بتاؤ جب وہ تمہارے سامنے آئے گی تو کیا حال ہوگا؟ اور یہ سب کو چھوڑو، جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو کیا حال ہوگا؟ از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن سر دادن و جاں دادن نادیدہ رخ یارے خسرو، یا رب تجھے دیکھے بغیر جانیں قربان کر دیں، گردنیں کٹا دیں، جسم کٹوا دیے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے تیرے عشق میں، بن دیکھے یہ سب کچھ کر دیا، جب تجھے دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا حال ہے، خوش ہو؟ اللہ گولڈن سے کہے گا موٹر سائیکل چاہیے؟ وہ کہیں گے یا رب وما لنا الا الارض وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک، یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ دے دیا جو کبھی نہیں دیا۔ اللہ کہے گا افلا اعطیکم بافضل من ذالکم، اب اس سے بھی بڑی چیز دوں۔ وہ کہیں گے ما ہوا، وہ کیا ہے؟ یا اللہ جنت لب گئی، حور قصور لب گئے، ان کیڑی شے؟ تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اب آئے گی آواز زندہ رہو، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، مبارک ہو موت مر گئی ہمیشہ زندہ رہو گے۔ ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب کبھی بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے۔ ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، بیمار نہیں ہوگے۔ ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، تم ہمیشہ تر و تازہ رہو گے، نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم پر کوئی حال نہیں آئے گا۔ یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچاتا ہے۔ یہ دعوت کی محنت بھائیو، اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے، ان اعمال کو سیکھنے کی محنت ہے، اور اس کو آگے پھیلانے پہنچانے کی محنت ہے، جس سے ہم دنیا میں بھی ہم اگر اللہ راضی ہے تو مزے ہیں، قبر میں بھی مزے ہیں، اور حشر میں بھی مزے ہیں، اور آخرت میں بھی مزے ہیں، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ میں جو آپ کو جنت کی حور بتاتا ہوں نا، یہ وہ ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ اگر سورج کو انگلی دکھا دے، انگلی نہیں اتنا حصہ، لو ان بنانا من بنانہا بدا لغلب ضوءہ ضوء الشمس کما یغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اگر ایک انگلی کا پورا ایسے چھوٹا یہ ایسے کر دینا تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ لو بسقت بسقتا فی سبعۃ ابحر لکانت احلی من العسل، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کیا کرو گے؟ ادھر منہ تے مارو گے، پٹھان ہوئے گا تو لتر بھی مارے گا۔ اور وہ سمندر، میں نے سارے سمندروں کے سفر کیا ہیں، تو جب میں اس سمندر کو دیکھتا ہوں پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر، یا اللہ، اس کو تھوک نہیں آتی، ویسے زور لگا کے ادو ادو اکٹھا کر کے تھو کرے تو 2-4 چھوٹے سے چھینٹے پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے میٹھے ہو جائیں گے۔ ایسے کلائی کو ظاہر کر دے تو کائنات روشن ہو جائے گی، چہرے سے نقاب ہٹا دے تو کلیجے پھٹ جائیں گے، ایک قدم اٹھائے تو ایک قدم میں 1,00,000 نظریں اور 1,00,000 نخرے اور ناز و انداز دکھاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جب وہ سامنے آتی ہے تو نظر چہرہ سامنے ہے، جب وہ پیٹ پھیر کے جاتی پھر بھی چہرہ سامنے رہتا ہے۔ چس آ گئے کہ نہیں؟ یہ دعوت کی مبارک محنت وہاں تک پہنچنے کی محنت ہے، خود بھی اللہ ہمیں لے جائے اور اوروں کو بھی ہم لے جانے کا ذریعہ بنے۔ تو آج بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، سب مجھے 95% نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ ہم زندگی کی ابتدا کہاں سے کریں کہ جو آج تک ہم سے خطائیں ہوئیں ہم توبہ کریں اور نئی زندگی کی نیت کریں، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہیں 4 مہینے کے لیے نکلیں، 40 دن کے لیے نکلیں، اور ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلیں، اپنی مسجدوں کے گشتوں میں شریک ہوں۔ تو پہلے میرے ساتھ مل کر توبہ کی نیت کرو، کرتے ہو؟